عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتغازم أحدنا أن يتكلم به قال أو قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صریح الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا بہت برا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا واقعی تم ان خیالات کو زبان پر لانا برا سمجھتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہی تو ایمان ہے۔ فائدہ یعنی جب یہ وساوس و خیالات تمہیں اتنے پریشان کرتے ہیں کہ ان پر یقین رکھنا تو دور کی بات ہے، ان کو زبان پر لانا بھی تمہیں گوارا نہیں تو یہی تو کمال ایمان کی نشانی ہے۔ جی جیسا کہ آپ پڑھے ہیں ماقبل میں وسائس کے متعلق سے، وسائس یعنی کہ ذہن میں جو انسان کے جو خیالات آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات جو آتا ہے، اس کے اندر گناہوں کے جو خیالات آتے ہیں یا برا خیالات جو آتا ہے تو اس کے متعلق آپ نے حدیثیں پڑھ لی۔ اس کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس بھی بندے کے خیالات اگر برے ہوں، یعنی کہ اگر برے برے وسائس آ رہے ہیں اس کے ذہنوں میں، تو جب تک وہ اس کے اوپر عمل نہ کر لے یا اس کو اپنی زبان پر نہ لا لے تب تک پھر اس کا گناہ اس کو نہیں ملتا ہے۔ اور ان وسائس کو اللہ رب العزت اس امت سے کیا کر دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیے ہیں۔ اسی چیز کو اس حدیث کے اندر بھی بیان کیا گیا، لیکن اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا بہت ہی برا سمجھتے ہیں، یعنی کہ زبان پر ایسے ذہن میں ایسے خیالات آ جاتے ہیں، ایسے وساوس آ جاتے ہیں جن کو زبان پر لانا ہم بہت ہی برا سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کی فرمایا کیا واقعی تم ان خیالات کو زبان پر لانا برا سمجھتے ہو؟ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے پوچھا کیا واقعی تم ان خیالات کو زبان پر لانا برا سمجھتے ہو؟ تو ان صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تو ایمان ہے، یعنی کہ اگر ذہن کے اندر برے خیالات آ رہے ہیں، وساوس آ رہا ہے اور اس کو زبان پر لانا بندہ برا سمجھتا ہے، اس کو برا مانتا ہے، تو پھر یہی کیا ہے، ایمان ہے، اور یہی ایمان کامل کی دلیل ہے۔ فائدہ میں ذکر کیا یعنی جب یہ وساوس و خیالات تمہیں اتنی پریشان کرتے ہیں کہ ان پر یقین رکھنا تو دور کی بات، ان کو زبان پر لانا بھی تمہیں گوارا نہیں، تو یہی کمال ایمان کی نشانی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ اگر اس کو زبان پر نہ لائے اور اس کو برا سمجھ رہا ہے بندہ تو یہ کمال ایمان کی نشانی ہے۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا من شہادت ان لا الہ الا اللہ قبل ان یحال بینکم وبینہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایک ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمہ کو یعنی موت یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہ کہہ سکو۔ یعنی کہ یہ ذکر کیا اس حدیث کے اندر کہ موت سے پہلے
جو کلمہ نصیب ہونی چاہیے، یعنی وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ موت سے پہلے جس بندہ کو نصیب ہو جائے تو سمجھیے کہ وہ بہت ہی دنیا کی سب چیز پا لیا، آخرت کی بھی بہت بڑی دولت وہ پا لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں جو ذکر کیا گیا ہے، یوں بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ کثرت سے جس چیز کو ہم کریں گے تو نہ چاہ کے بھی کبھی کبھی وقت ایسا ہوگا کہ وہ ہمارے زبان سے اس کی ادائیگی ہوتی چلی جائے گی، وجہ کثرت ذکر کی وجہ سے، کثرت پڑھنے کی جو کثرت تھی اس کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے زبان سے ادا بھی ہو جاتی ہے چیزیں۔ تو یہاں پہ جو ذکر کیا لا الہ الا اللہ کے بارے میں اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت کرتے رہے، چونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی کثرت چھوٹ جائے اور پھر موت آ جائے اور اس سے پہلے یہ کلمہ نصیب نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آ جائے کہ تم اس کلمہ کو یعنی موت یا بیماری کی وجہ سے نہ کہہ سکو، تو اس سے پہلے ہی تم کیا کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہا کرو، ٹھیک۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں، عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی کہ بہت ہی عمدہ بات بیان کی گئی یہاں پہ، کہتے ہیں کہ جس بندے کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک ہی اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، یعنی کہ کہہ لیجئے بلفظ دیگر اللہ کی وحدانیت کا پورا یقین ہو گیا جس بندے کو، تو پھر بیان کرتے ہیں کہ جب اس کی موت آئے گی تو وہ جنت میں ضرور بھی ضرور داخل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اسی کو یہاں پر اس حدیث کے اندر بھی ذکر کیا گیا، کہتے ہیں اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سمجھ رہے نا؟ اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت یہ بہت بڑی چیز ہے، اور جس کو اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو، اللہ کی وحدانیت کا یقین ہو، تو پھر جب اس کی موت آئے گی تو وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں، عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم ان اللہ حق دخل الجنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اس بات کو یقین کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ سمجھ رہے؟ یعنی اوپر میں تو ذکر کیا کہ جس کو اللہ کی وحدانیت کے اقرار ہو کہ ایک اللہ ہے، ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تو وہ تو جنت میں داخل ہوگا ہی ہوگا، لیکن یہاں پہ جو ذکر کیا وہ یوں بیان کیا کہ جس شخص کو اللہ کے ہونے کا یعنی موجود ہونے کا یقین ہو تو پھر وہ شخص کیا ہوگا، جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک۔ اسی کو اس حدیث کا اندر ذکر کیا ہے، اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ سمجھ رہے؟ کون؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اس بات کا یقین کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے، وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت کوئی بھی نہیں ہے۔
اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو کیا کہتے ہیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی بقا، جب اس کی موت ہو تو ایمان کی بقا کے ساتھ ہو، یعنی کہ کہہ لیجیے کلمہ طیبہ پر اس کی موت ہو۔